یہ آواز نہیں آئی. آواز کھولو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور قرآننا ونور اسلامنا ونور سمعنا ونور بصرنا ونور اجسادنا ونور ارواحنا محمد رسول رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند تمامی حضرات ندائیہ انداز کے اندر اللہ کے محبوب تاجدار انبیاء مصطفیٰ جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و ثنا کے بعد آج کی یہ سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل مبارکہ ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جامعہ مسجد گھٹڑو کے اندر مجھ فقیر کی آج حاضری ہوئی. تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں میرے محسن میرے بزرگ جناب حاجی علی محمد مغل، جن کی آج سے 20 سال پہلے بھی شفقتیں جیسی تھی آج بھی ویسی ہیں. اور ایک بزرگ تھے ہمارے، آج ہمارے اندر نہیں ہیں، ان کی بات بڑی یاد آئی. جناب حاجی
محمد یونس ارائی صاحب، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جب وہ حیات تھے تو بارہا میری حاضری ہوئی، اور آج تقریباً 14-15 سال کے بعد پھر میری حاضری ہوئی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آج کی یہ میلاد پاک کی محفل جمعیت العلماء سکندریہ، ان کا تعلق سنجوروں سے ہے، اور خاص کر ہمارے قبلہ امام صاحب جو مسجد حاضہ کے امام و خطیب ہیں، علامہ حافظ عبدالرشید صاحب نقشبندی دامت فیوزہم، ان کی بڑی محنت اور کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سعی جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے۔ ان کے ساتھ ساتھ حاجی علی محمد صاحب کے صاحبزادے اور بزم عاشقان رسول میلاد کمیٹی، ان نوجوانوں کا بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی عمر میں، علم میں، رزق میں، ایمان میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ قرآن کریم 11واں پارہ آیت نمبر 58 اور سورہ یونس تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ رکھیں، گفتگو سے پرہیز کریں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، جب حدیث مبارکہ بیان ہو رہی ہو تو اتنی تعظیم حدیث مبارکہ کی ہونی چاہیے کہ یوں سمجھے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب صحابہ بیٹھتے تو ان کی حالت یہ ہوتی کہ اتنا سکوت طاری ہوتا کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے اور انہیں خبر ہی نہ ہو۔ اور اسی طرح میلاد شریف کی محفل کے اندر اس عقیدت اور محبت سے بیٹھیں کہ ہم نبی پاک کا ذکر کر رہے ہیں اور حضور سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا۔ مسلسل محفلوں کی وجہ سے گلے پہ اثر ہے، لیکن انشاءاللہ سرکار کا کرم ہے اور کرم رہے گا، تو کوشش کروں گا کہ میلاد پاک کی موٹی موٹی باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، بولو آپ فرما دیجئے، جب اللہ تعالیٰ کا فضل مل جائے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل ملے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور جب اس کی رحمت ملے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس تم اس بات پہ خوشیاں منایا کرو۔ فرح یفرح، فرحن، فرحن کہتے ہیں خوشی کو، یہ مصدر ہے، اور مصدر وہ ہوتا ہے جس سے گرامر کے دوسرے الفاظ نکلتے ہیں، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، اس میں اللہ ہے، اس میں ظرف ہے، یہ کہ صرفی ناوی باس ہے، ادھر جانا نہیں چاہتا۔ میں وہ بات کروں گا جو آپ کی عقل کے مطابق ہو۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے باتیں ان کی عقل کے مطابق ہی کرنی چاہیے۔ تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس اس پہ خوشیاں منایا کرو۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ ان تمام چیزوں سے، دھن و دولت سے بہتر ہے جمع کرنے سے کہ میرے حبیب کی خوشی منائی جائے، میرے حبیب کی خوشی منائی جائے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، تو ایک ہے فضل
اور ایک ہے رحمت۔ اب سنو توجہ کے ساتھ، حضور فضل بھی ہیں تو فضل عظیم ہیں، نبی پاک رحمت ہیں تو رحمت کائنات ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ مومنین کو خبر دیجئے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے۔ بولو اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے۔ تو حضور اللہ کا فضل عظیم ہے، اور یہ فضل اللہ نے مومنوں کو عطا کیا ہے۔ فرمایا کوئی بلقیس کا تخت دیکھ کے اللہ کا نبی کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کوئی معجزہ دیکھ کے کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، کوئی علمی کمالات سن کے کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا کہ رب کی قدرتوں کو دیکھنا ہے، اس کی عظمتوں کو دیکھنا ہے، اس کی شانوں کو دیکھنا ہے، اس کی رفعتوں کو دیکھنا ہے، اس کے کرم کو دیکھنا ہے، اس کی محبتوں کو دیکھنا ہے، تو فرمایا ذات مصطفیٰ کو دیکھ لو، کرم بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر، خدا کا نور اترا محمد مصطفیٰ بن کر۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل ملنے کے اوپر خوشیاں منایا کرو۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں فضل ہیں، قبر میں بھی فضل ہے، قبر میں بھی رحمت ہے، قبر میں بھی فضل ہے۔ جب حشر کا میدان ہوگا تو حضور وہاں بھی فضل ہے، وہاں بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور میرے آقا کا فضل اور رحمت دنیا کے اندر بھی ہے، قبر کے اندر بھی ہے، حشر کے اندر بھی ہوگی۔ تو اللہ کے کتنے فضل ہیں، یہ بیٹھے ہو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے؟ نبی کا ذکر کر رہے یہ اللہ کا فضل نہیں؟ فرمایا یہ فضل ہے، لیکن کس وجہ سے ہے؟ حضور کی وجہ سے ہے۔ تیسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، یہ آپس میں جو مل کے بیٹھے ہو یہ بھی رحمت کائنات کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو ترش روح نہیں بنایا بلکہ نرم دل بنایا، رحمت کائنات بنایا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ارد گرد یہ شمع رسالت کے پروانے جو جمع ہیں یہ آپ کی رحم دلی کی وجہ سے ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، پھر ایک اور مقام پہ فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اے میرے نبی کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، اگر یہ اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، اللہ کی رحمت اگر تمہارے اوپر نہ ہوتی، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ جَهُولًا، انسان جلد باز ہے۔ وَقَلِيلٌ، اور بہت قلیل لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَا أُوتِيتُ الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلٌ، ہم نے تمہیں قلیل علم بھی دیا ہے۔ یہ ساری آیتوں کا استنباط کریں گے نا، جب ملائیں گے تو پھر عظمت مصطفیٰ ہی نظر آئے گی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں قرآن کریم کی 6666 آیتیں، ہر آیت عظمت مصطفیٰ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور شدہ مدہ اور زیرہ زبیرہ، شان نبی وچ آیا خبر نہ
سکائی تے خاصا رمضان پایا۔ یہ لوگ کیا جانے عظمت مصطفیٰ کو، نبی پاک کی میلاد کو، حضور کے کمالات و معجزات کو، آپ کی شانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا۔ قرآن کے رحمت ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے شفا ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن فرمایا یہی قرآن ہے، بارش ہوتی ہے تو باغوں میں بھی ہوتی ہے، فرمایا کہ پھول بھی کھل جاتے ہیں، باغوں کے اندر بہاریں آ جاتی ہیں، لیکن وہی بارش جب گندگی پہ ہوتی ہے تو گندگی اور بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کے شفا ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن فرمایا یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا۔ بہت سارے قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے، اور اونچی آواز سے بولو یار، اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، تھوڑی سی سبحان اللہ نہیں نکال سکتے۔ فرمایا قرآن کو پڑھ کے گمراہی بھی ملتی ہے، قرآن کو پڑھ کے ہدایت بھی ملتی ہے۔ فرمایا جو نبی کے عاشق اور دیوانے ہیں، جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جب اللہ والوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ ایمان کا بڑھنا یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، نہیں، بلکہ ایمان کے اندر سوز و گداز نصیب ہوتا ہے، کیف اور سرور اور لذت نصیب ہوتی ہے، ورنہ ایمان اپنی حالت میں رہتا ہے۔ اس کے بارے میں امام بخاری کا اپنا موقف ہے، امام مسلم القشیری کا اپنا موقف ہے، اور سنن نسائی والا، ابو داؤد والا اور ابو عیسیٰ ترمذی ان کا اپنا اپنا موقف ہے، ابن ماجہ والا کا موقف، 10 محدثین کے موقف ہیں، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، یہ تجزی کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں اس کی کیفیتیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی 3 جمعے بلا عذر شرعی چھوڑ دے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، چور چوری کرے تو اس سے ایمان، زانی زنا کرے تو اس سے ایمان، شرابی شراب پیے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، لیکن وہ مسلمان ضرور رہتا ہے لیکن گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ کیفیتیں ہیں جو گڑتی بڑھتی ہیں، اور ایمان والے جب حضور کا ذکر سنتے ہیں تو انہیں اور لطف آتا ہے، انہیں اور مزہ آتا ہے۔ تو فرمایا قرآن پڑھ کے گمراہی بھی اور قرآن پڑھ کے ہدایت بھی ملتی ہے، لیکن جب قرآن پڑھا جائے صدیق اکبر کی نظر سے، فاروق اعظم کی نظر سے، عثمان غنی جو 3 راتوں میں قرآن پڑھ لیتے تھے، کعبے کے 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کے 2 رکعت میں حضرت نے پورا قرآن پڑھ دیا، حضرت تمیم نے پورا قرآن پڑھ دیا، اور حضرت جبیر بن سعید نے پورا قرآن پڑھ دیا۔ اسی کمرہ کعبہ کے اندر امام اعظم نے 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا۔ ساری زندگی میں امام صاحب نے تقریباً 70,000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ یہ علیحدہ موضوع ہے، آج مجھے جلدی ٹائم ملتا اور 3-4 گھنٹے بیٹھتے آپ بھی، اور پھر کھول کھول کے نقطے نصیب ہوتے۔ بہرحال جو بھی آیا اچھا آیا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت یہ فجر میں کوئی بھی نہیں آئے گا پھر۔ فرمایا کہ قرآن پاک پڑھ کے، فرمایا صحابہ کرام کو اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، انہوں نے قرآن پڑھ کے قرآن کا حق ادا کر دیا ہے، اور یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، ایتیں اس کے سامنے بھی ہوتی ہیں، لیکن قرآن والے کی شان کو کلہم نہیں مانتا۔ قرآن کو پڑھ کے اسی طرح مانو جس طرح ماننے کا حق ہے، ورنہ قرآن تو
عبداللہ بن ابی منافق بھی پڑھتا تھا، قرآن پاک صدیق اکبر بھی پڑھتے تھے۔ لوگ جمع ہو کے آ گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اپنے یار غار کو کہہ دیں کہ گھر کے سین میں کھڑے ہو کے جب رات کو قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری عورتیں آ کے دیواروں کے پاس لگ کے سنتی ہیں، ہمارے مرد سنتے ہیں، ان کا دین جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا دین جاتا نہیں ہے، دین آتا ہے، دین آتا ہے۔ اور فرمایا کالے منہ کدی اور چٹے نہیں ہوندے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اگر نہ آئے تو پھر میں ترجمہ کر دوں گا۔ کالے منہ کدی اور چٹے نہیں ہوندے، پاویں سیمن سابن اور لائیے منافق دا او دل پاک نہ ہووے، تے پاویں پڑھ پڑھ قرآن سنائیے۔ اللہ فرماتا ہے فلولا فضل اللہ علیکم، یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، یعنی ذات مصطفیٰ نہ ہوتی، وَبِرَحْمَتِهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اگر یہ لوگوں اللہ کی رحمت نہ ہوتی پھر نقصان پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ اللہ کی رحمت مل گئی میرے مصطفیٰ کریم، فرمایا کرم بن کر عطا بن کر خدا کا نور اترا محمد مصطفیٰ بن کر، جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، مل کے پڑھ لیجئے، جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، میرے نبی جلوہ گر ہو گئے، اللہ کے حبیب کی دنیا میں آمد ہوئی۔ فرمایا وہ قبیلے جو 100 سال جنگیں ختم نہیں ہوتی تھی، 40 سال تک جنگیں ختم نہیں ہوتی تھی، میرے نبی آئے سارے جھگڑے ختم ہو گئے، ساری دشمنیاں ختم ہو گئی، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ نے ایسا لجپال کریم آقا عطا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں المسلم کاجساد الواحد، تمام مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت بلال نے ابو سفیان کو بیان دیا، تبلیغ کی، کہا